بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے اور نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کا تعلق جہاں قرآن پاک کے ساتھ گہرا تعلق ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کا بھی اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عمل کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتا ہے۔ تو درود پاک کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے ایک ہے درود شریف، جسے قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ اس کی لطافتیں، اس کی برکتیں اور اس کی چاشنی، اس کی روحانیت اپنی ہے۔ تو درود پاک پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ آئیے قصیدہ بردہ شریف کا تعارف اور اس کی پہچان تو آپ کو ہوگی، لیکن اس وقت جو موضوع سخن ہے وہ ہے قصیدہ بردہ شریف کا آغاز۔ اور جب بھی کوئی شاعر کوئی نظم، نعت یا کوئی چیز منقبت کی صورت میں تیار کرتا ہے تو اس کا کوئی اپنا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اپنا کوئی تصور ہوتا ہے۔ اس تصور کے تحت وہ شاعری کرتا ہے۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب قصیدہ بردہ شریف لکھا تو اس خیال سے لکھا کہ ایک عاشق صادق ہے جو زارو قطار رو رہا ہے، کیونکہ عشق و محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں میں ایک تقاضا ہے کہ جسے اعظم چشتی مرحوم نے اپنے کلام میں بیان کیا، عاشق دا کم رونا دھونا بن روون نئی منظوری، کوئی تے روندہ دید دی خاطر کوئی روندہ وچ حضوری، اعظم وچ عشق دے رونا پیندا پاویں وصل ہوے پاویں دوری۔ اس تخیل سے امام بصیری نے قصیدہ بردہ شریف کا آغاز کیا کہ ایک عاشق صادق ہے اور وہ ہر وقت روتا رہتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتا رہتا ہے، جدائی میں، فراق میں، کیونکہ محبوب کا فراق ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ محبوب بھی بہت لاجپال ہوں اور مدینہ پاک سے دوری بھی ہو تو صاف ظاہر ہے کہ عاشق صادق جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو جدائی میں رونا تو آتا ہے، اور یہ رونا عشق کی پہچان ہوتی ہے۔ اور دنیا کا یہ اصول ہے، نہ محبت چھپ سکتی ہے نہ نفرت چھپ سکتی ہے۔ محبت ہو چہرہ بتا دیتا ہے، آنکھیں بتا دیتی ہیں، اور نفرت ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ دل میں نفرت ہے۔ الغرض ایک عاشق زار ہے جو ہر وقت روتا رہتا ہے، اور دائیں بائیں والے لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں روتا ہے، کبھی وہ بیماری کے بہانے بناتا ہے، بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اتنی کثرت سے روتا ہے کہ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف یا بیماری ظاہری نہیں ہے، اسے ایک ہی ہے مرض محبت، اس کی شفا محبوب کی یاد یا محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، جب محبوب علیہ السلام کا ذکر چھیڑ لیتے ہیں تو عاشق ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے کہ محبوب کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو قصیدہ بردہ شریف کا
پہلا شعر: امن تذکر جیران بزی سالامی مزجت دمعا جرى من مکلات بدامی۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا بنی سلم قبیلے کے ہمسایوں کو یاد کرنے کی وجہ سے رو رہا ہے؟ بنی سلم قبیلہ مدینہ پاک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان، جنہوں نے ہجرت کے وقت سب سے پہلے میرے نبی علیہ السلام کی میزبانی کی، کیا تو بنی سلم قبیلے کے ہمسایوں کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رو رہا ہے؟ او مزجت دمعا جرى بمکلۃ بدمی، یا تو یہ جو خون کے آنسو بہا رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ امن تذکر جیران بذی سلامی مزجت دمعا جرى من مکلۃ بدمی، خون کے آنسو جو رو رہا ہے اور اتنی شدت سے جو رو رہا ہے، کیا بنی سلم قبیلے کے ہمسایوں کو یاد کرنے کی وجہ سے رو رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں ام حبت الریح من تلقاء کاظمات او مد البرق فی الظلماء من اعدامی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جب عاشق سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اتنا زار و قطار کیوں روتا ہے، اور روک رو کے کثرت سے رو کے تیری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے ہیں، اور آنسوؤں کے مسلسل بہنے کی وجہ سے جیسے پرنالے میں جب پانی بہتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر بارش خشک ہو جاتی ہے، پرنالے پر نشان پڑ جاتے ہیں پانی کے، تو اس طرح تیرے رخسار پر آنسوؤں کی جو لکیریں ہیں یہ کچھ بتا رہی ہیں۔ درد کی وجہ سے آدمی روئے تو یہ لکیریں نہیں بنتی، تیرے چہرے پر کمزوری کی لکیریں پڑ گئی ہیں، خون خشک ہو گیا ہے، جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں عاشقاں را شش علامت اے پسر، عاشقوں کی 6 علامتیں ہوتی ہیں، عاشقاں را شش علامت اے پسر، عاشقوں کی 6 علامت ہوتی ہیں، آہ سردو رنگ زردو چشم تر، ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں عشق پر دلالت کرتی، یہ عاشق کی علامت ہوتی ہے کہ بار بار ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں نکلتی ہیں، اور آنکھوں میں نمی رہتی ہے، آنکھیں ہمیشہ تر رہتی ہیں، اور محبوب کی یاد میں تڑپ تڑپ کے خون خشک ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ گر ترا پرسند دیگر سے خدام، اگر کوئی پوچھے کہ دوسری 3 قسمیں کون سی ہیں، علامتیں کون سی ہیں، تو پھر کم گفتنو کم خوردنو خفتن حرام، کسی کے ساتھ بولنے کو جی نہیں کرتا، اور کھانا کھانے لگے تو لقمہ گلے سے نیچے نہیں اترتا، اور سونے کی کوشش کرے تو نیند بھی حرام ہو جاتی ہے محبوب کی یاد میں۔ عاشق کی یہ 6 علامتیں ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے اتنی کثرت سے تو روتا ہے، آنسوں کی لکیریں بھی پڑ گئیں اور کمزوری کی لکیریں بھی چہرے پر پڑ گئیں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں بیمار ہوں، طبیعت خراب ہے، بہانے بناتا ہے۔ تو پھر پوچھتے ہیں ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ، تجھے کیا ہے کہ جب کاظمہ مدینہ پاک کے وہ پہاڑ جن پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں پہاڑوں پر جلوہ گر ہوتے تھے، جب ان پہاڑوں سے ٹکرا کے خوشبودار ہوا تیرے پاس آتی ہے، مدینے سے آنے والی ہوا، خوشبودار ہوا، جب مدینہ پاک سے ہوا آتی ہے تو تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، تو پھر تو محبوب کی یاد آ جاتی ہے تو اور زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ او مد البرق فی الظلماء من ادامی، ان پہاڑوں کی طرف سے، مدینہ پاک کی طرف سے
जब रात गहरी हो, रात स्याह हो, बादल हो, बिजली चमकती है तो तेरी चीखें निकल जाती। क्यों? मदीना पाक से आने वाली खुशबूदार और ठंडी हवा तुझे महबूब की याद दिला देती है तो इसलिए रोता है, या बिजली चमकती है तेरी चीखें निकल जाती हैं। तो महबूब की याद में मुहिब, अब ये कोई रोने वाली चीज नहीं है, लेकिन मुहिब सादिक क्यों रोता है? बिजली चमकती है तो आशिक रो पड़ता है। क्यों? इसलिए कि रात काली, चारों तरफ से रात काली, दरमियान में जब बिजली चमकती है तो सफेदी जाहिर होती है। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक भी स्याह, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, जुल्फ़े मुबारक स्याह, अमामा मुबारक स्याह, दाढ़ी शरीफ स्याह। तो ये काली रात महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की याद दिला देती है। जब दरमियान में बिजली चमकती है, अमामा भी स्याह हो, जुल्फ़ें भी स्याह हो, दाढ़ी शरीफ भी स्याह हो, और दरमियान में चेहरा वद्दुहा चमक रहा हो, तो फिर जब बिजली चमकती है, हर तरफ काली रात, बिजली चमकती है तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा याद आ जाता है। तो आशिक फिर चीखें निकल जाती है, रोना शुरू कर देता है कि महबूब अलैहिस्सलाम का हुस्न, वो हुस्न जो खुदा नुमा है, वो चेहरा, रात उस चेहरे की याद दिला देती है तो मुहिब सादिक और ज्यादा रोना शुरू कर देता। तो पूछने वाले जब कहते हैं कि अगर तुझे बीमारी होती तो बिजली चमकने से तुझे रोना ना आता, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये रमज आशिक ही जानता है कि बिजली चमके तो वो क्यों रो पड़ता है। वो मजबूर है बेचारा, उसको महबूब के चेहरे की याद आ जाती है तो फिर महबूब की जुदाई में उसको रोना आ जाता है। और जब मदीना पाक की तरफ से ठंडी और खुशबूदार हवाएं आती हैं तो वो मुहिब को क्यों रुला देती हैं, ये दूसरा आदमी राज नहीं जान सकता। ये वही जानता है जिसके इश्क, जिसके दिल में इश्क की चंगारी सुलग रही है, आंखें बंद करके सीने को मदीना बना के दुरूद पाक पढ़ने वाला है। ये रमज वही जान सकता है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आइंदा किस्त में हम मजीद इसकी वजाहत करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि।